فے ٹی وی سے آپ کا میزبان ساجد پال ساجد کہکشان وطن پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بھی اپنی قوم کے اساتذہ کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی خدمتوں کو یاد کرتے ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کی نامور شاعرہ، ادیبہ اور مفکر محترمہ پروفیسر وکٹوریہ پیٹرک امرت صاحبہ۔ میڈم، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور فے ٹی وی کی انتظامیہ کی طرف سے، پاسٹر سسل جان برکت صاحب کی طرف سے، اور ساری جو ہمارے ٹیم کے ممبرز ہیں ان کی طرف سے ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا۔ کیسا لگ رہا ہے آج کا پروگرام آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوبصورت ماحول ہے، بڑا خوشگوار دن نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ ایک طویل سفر ہے میڈم کا، تعلیمی سفر بہت طویل ہے، نصف صدی پر محیط ہے، 50 سال کا ایک طویل عرصہ جو یہ اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی مختلف اسکولوں میں، پھر کالجز میں۔ اور میڈم، ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے آپ۔ ابتدائی زندگی کا جہاں تک تعلق ہے، میرے والد فوج میں تھے، جی تو ہر 2 سال کے بعد ان کی ٹرانسفر ہوتی تھی، اور ہم پرسن تو وہ حرکت میں رہتے ہیں، حرکت میں مسلسل حرکت میں رہتے تھے، اور وہ جو ایک سفر ہوتا تھا نا جاویداں پہ ہم رواں والا، وہی ہمارا چلتا رہتا تھا۔ ہاں جی، تو اسی سلسلے میں پھر وہ تعلیمی سلسلہ بھی اسی طرح 2 سال کے بعد جو ہے وہ بدلتا رہتا تھا۔ تو پیدائش آپ کی پشاور میں؟ پیدائش پشاور میں تھی جب وہ پشاور میں تھے، پھر اس کے بعد لاہور میں آ گئے، تو پھر ہم لاہور میں شفٹ ہو گئے، پھر جہاں جہاں وہ گئے وہاں وہاں ہم بھی گئے۔ اتنا طویل سفر آپ نے کیا، یہ تعلیمی درس و تدریس کا جو ایک حوالہ آپ کی پہچان ہے، شاعری اور ادب تو ہے ہی، ہاں وہ تو مشغلہ، ہاں وہ تو مشغلہ، لیکن آپ کی پہچان بھی بنا۔ اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اتنا طویل سفر کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ شروع میں تو یوں لگتا تھا کہ معمول کے مطابق ہی ہے، جیسے عام لوگ پڑھاتے ہیں اور آگے چلتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس میدان میں اترنے والا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ شروع سے تو یوں تھا نا کہ ہم اپنے اساتذہ کو دیکھتے تھے تو دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ہم بھی استاد بنیں گے، لیکن وہ کوئی مستقل مصمم ارادہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج ایک استاد سے متاثر ہوئے، پھر دوسرے استاد سے متاثر ہوئے، زیادہ تر ہماری جو اساتذہ میں جو چیدہ شخصیات ہیں، مسز وکٹوریہ ڈیوڈ ہیں، مسز پشپا امین ہیں، اور پھر گورنمنٹ اسکول میں مس ملک ہوتی تھیں، جنہوں نے کہ ہمیں اقبال سے روشناس کرایا، اور بلکہ رٹا ہی دیا بانگے درا سارا پروگرام کراتے۔ تو ان لوگوں سے متاثر ہو کر کچھ مطالعاتی شوق بھی پیدا ہوا، لیکن جو پکا ارادہ کیا نا وہ اس وقت کیا کہ جب ہم کنیٹ کالج میں تھے۔ تو کنیٹ کالج میں یہ شروع سے چونکہ مشنریز تھے تو ان کا یہ ارادہ ہوتا تھا کہ ان بچیوں کو نا جلدی سے کسی فیلڈ میں ڈال دیں۔ آپ کا قطع کلامی کروں گا، اس دور میں جب آپ نے میٹرک کیا اور تعلیمی سفر آپ کا جاری تھا، اس زمانے میں تو نرسنگ کا شعبہ بہت زیادہ ان تھا، اور خاص طور پہ ہمارے مسیحی قوم کے حوالے سے، تو آپ کا خیال گیا وہاں پہ نرسنگ کی طرف؟ خیال گیا ہی نہیں، بلکہ جب میرے والد کی تبدیلی ہوئی نا مشرقی پاکستان میں، تو ہم لوگ کو ملا شہر کے پاس ایک اور بہت خوبصورت شہر ہے، بنگال کی خاص پہچان مینامتی، تو وہاں پہ ہم رہتے تھے۔ تو جتنے بھی لوگوں نے کیا نا امتحان پاس میٹرک کا، چاہے آرٹس میں کیا یا سائنس میں کیا، ڈھاکہ میڈیکل کالج میں نا انہوں نے نہیں ایز MBBS کا جو ابتدائی ہوتا ہے نا، جو FSC کے برابر ہوتا ہے کورس ان کا، اس میں داخل کر لیا، جس میں میرا نام بھی تھا۔ میں نے رو کے طوفان اٹھایا ہوا کہ میں نے تو یہاں نہیں رہنا، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، ہم 2 بہن بھائی تھے، تو میں نے کہا کہ میں نے تو واپس جانا ہے اپنے مغربی پاکستان، تو وہاں سے نا اپنا نام کٹوایا میں نے۔ اچھا، وہ جو مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کا ایک وقت آپ نے دیکھا، پورا آپ کا لڑکپن بھی گزرا، جوانی بھی، پھر تو اس منظرنامے میں آپ کیسے دیکھتی ہیں آج؟
اس وقت یہ جو تھی نا آپس میں تھوڑی بہت ناراضگیاں اس کی سمجھے قومی سطح پہ کچھ ابتدا مجھے وہاں نظر آئی، کیونکہ وہاں جو بنگالی بچے تک ہمارے دروازے پہ آ کے تو اپنی زبان میں نعرے لگا جاتے تھے، پنجابی لفظ سے ہمیں سمجھ آتا تھا کہ ہمیں برا کہہ رہے ہیں۔ یہ نفرتیں ختم ہو جانی چاہیے، اس وقت سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ تو لیکن ایک بات میں نے ان میں دیکھی کہ ان میں جو تعلیمی اور ادبی شعور بہت زیادہ، انہوں نے اردو شروع ہی سے انٹروڈیوس کرا رکھی تھی، جس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کچھ غیر مانوس ہم لگتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں اس وقت جا کے بنگالی شروع ہوئی، نہیں اس وقت بنگالی شروع ہوئی جب یہ جو نفرتیں ہیں نا وہ عروج پہ پہنچ چکی تھیں، تو اس وقت محسوس ہوا کہ ہمیں ان کے ساتھ ملنا چاہیے۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر شروع ہی سے ہم ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہتے تو شاید ہمیں یہ نوبت نہ آتی۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ ہاں ناظرین دیکھیں، اساتذہ کے لیے اور ہر پاکستانی کے لیے ہمارا وطن ہمیں جان سے پیارا ہے، عزیز ہے، اور اس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ سدا سلامت رہے اور آگے بڑھتا چلا جائے، ترقی کی منازل طے کرے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے اسکول کے بارے میں، اپنے اساتذہ کے بارے میں۔ تو وہ سلسلہ وہی سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرز تھے، انتظامیہ تھے، انہوں نے یہ کانوینٹ اسکول میں نئی مونٹیسوری ٹریننگ شروع ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں نا ان کو بھیج دیں۔ تو انٹرسٹڈ کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، ہمارے وہاں پہ سلیکشن ہوئی کہ ان لڑکیوں کو بھیج دو تو یہ ٹریننگ میں لیے چلی جائیں گی۔ وہاں پہ جب ہمارا انٹرویو ہوا، باقی سب لڑکیوں کو انہوں نے لے لیا۔ وہاں پہ مشرقی پاکستان نہیں ہم واپس آ گئے ہیں مغربی پاکستان میں، کنیٹ کالج کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے باقی سب لڑکیوں کو رکھ لیا اور مجھے کہتے ہیں کہ یو ہیو نو لائف، یو کانٹ بی اے ٹیچر۔ مختصر سی تھی میں ظاہر ہے، تو مجھے بہت بے عزتی محسوس ہوئی کہ وہ سب لوگوں کو انہوں نے سلیکٹ کر لیا اور مجھے مردہ قرار دے دیا کہ میں تو ٹیچر بن ہی نہیں سکتی۔ ان کے خیال میں کہ ٹیچر کو ذرا صحت مند ہونا چاہیے، روب داب دمانے والی ہونی چاہیے۔ اس وقت میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ چیلنج سمجھ لیا کہ اب میں استاد ضرور بنوں گی۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی اور ارادہ بن جاتا، لیکن پھر میں نے پکا ارادہ وہ منزل حاصل کر لی، طے کی۔ اچھا یہ بتائیے کبھی پٹائی ہوئی اپنے اساتذہ سے آپ کی؟ ہاں زندگی میں ایک واقعہ مجھے یاد ہے، خدا کا شکر ہے کہ ویسے تو وہ مطلب یہ شیخی کی بات نہیں ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ نمایاں کارکردگی ہی رہی۔ لیکن حساب میں یہ ہوتا تھا کہ میتھس کے پیریڈ میں میرے ہمیشہ ہر سوال ٹھیک ہوتا تھا، پورے نمبر آتے تھے، 100% آتے تھے۔ اور ہماری ٹیچر کا یہ اصول تھا کہ ایک بچے کا بھی سوال غلط ہوتا تھا نا تو وہ بلیک بورڈ پہ سمجھاتی تھی تاکہ دوسروں کی دہرائی ہو جائے اور جن کے غلط ہے وہ ان کو سمجھ آ جائے۔ تو پہلے ہی وہ کہہ بیٹھی کہ دیکھو وکٹوریا کے سارے سوال ٹھیک ہوتے ہیں، تم لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں کچھ آتا۔ لو جی جب انہوں نے سمجھایا تو وکٹوریا کا ہی غلط تھا۔ ہاں ان کو بہت غصہ آیا کہ میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا اور اسی کا آج ہی غلط ہو رہا تھا۔ ہاں جی یہاں انہوں نے ایک فٹ مارا، سٹک نہیں فٹ ان کے ہاتھ میں تھا، اسکیل سے مارا۔ تو بس اس دن کے بعد سے نا شرمندگی بڑی ہوئی اور میں نے نا اور زیادہ محنت کرنا شروع کر دی ایک سوال کے خطر، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے۔ جب آپ استاد بن گئے، یہ تو آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف کا ایک قصہ سنایا واقعہ، جب آپ ٹیچر بن گئے، بچوں کو دیکھا، پہلے اسکول میں تھے، بعد میں کالج جوائن کیا آپ نے، کنیٹ کالج، تو آپ نے کبھی بچوں کو پھر پنش کیا، سزا دی؟ ساجد ہمارے زمانے میں بچے شرارت نہیں کرتے تھے، ٹیچرز کا بہت احترام کرتے تھے، جو ہاں جی دبدبا تھا، جو کچھ کہہ دیا انہوں نے سن لیا، چپکے اگر کچھ کریں بھی نا کلاس کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے۔ اور ہاں اور ٹیچر کے لیے سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کی کلاس جو ہے نا وہ پرسکون ہو، اپ ڈیٹ رہے اور سنے،
اور مجھے کالج میں یہ بھی بہت اچھا لگتا تھا کہ جب میں بولتی تھی تو جو میری اسٹوڈنٹس تھی نا وہ باقاعدہ نوٹس لیتی تھی، اور یہ مجھے اپنی بہت بڑی کامیابی نظر آتی تھی کہ سب کا دھیان ہوتا تھا اپنے لیسن کی طرف۔ اس زمانے کے بچے بہت ڈیووٹڈ بھی ہوتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آج کے دور میں بچے برے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ بدل چکا ہے۔ ناظرین، یہ ابھی میڈم بتا رہی ہیں کہ اس دور میں بچے اساتذہ کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے اور ان کے اوپر غور و فکر کرتے تھے، اپنے جو لیکچر پروفیسر دیتا تھا، ٹیچر جو سمجھاتا تھا اس کو وہ لکھتے تھے اور پھر پراپر طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے اس کو یاد بھی کرتے تھے اور اس حساب سے پھر رزلٹ بھی آتے تھے۔ اور ابھی بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ نا امید نہیں ہوں، تو بچوں کو ابھی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس اور جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں خاص طور پر، تو وہ بھی یہ ابھی بھی یہ کوشش کی جا سکتی ہے ماحول کو بہتر کرنے کی، تو ایسا ہو سکتا ہے نا؟ ایسا ہو سکتا ہے، اور ہو بھی رہا ہے۔ جو والدین بہت زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ وہ بچے جو ہیں بہتر ہوتے ہیں دوسرے بچوں سے، خاص طور پر ان بچوں سے جن کو کہ بغیر کسی جواب دہی کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور والدین کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ گاہے گاہے اساتذہ سے ملتے رہیں، اپنے بچوں کی رپورٹس لیتے رہیں، تاکہ بچوں کو بھی یہ پتہ ہو۔ ہمارے زمانے میں یہ نہیں کہ وہ ڈرتے تھے ہم سے، احترام بھی کرتے تھے، ہم لوگوں کا بہت آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت کا رشتہ بھی تھا، ایک فاصلہ تھا اساتذہ میں احترام والا، لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب بچیاں میرے پاس آ کے اپنے مسائل بھی بتاتی تھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی یہ مسئلہ ہے تو اس میں ہمیں کوئی مشورہ دیں، آپ رائے دیتے تو تھے۔ رائے کنیٹ دیتے کالج تھے۔ میں کتنا عرصہ آپ نے کنیٹ کالج کا ایک آپ کا بڑا اچھا ہاں، وقت کنیٹ گزرا کالج تھا۔ میں میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تھا 62 میں، اور 66 میں فارغ التحصیل ہوئی وہاں سے، اور پھر اس کے بعد ایم اے کرنے کے بعد میں نے 69 میں کیتھیڈرل اسکول میں پڑھایا 2 سال۔ کیتھیڈرل کون سا؟ کیتھیڈرل ایک ہی تھا، کیتھیڈرل اس وقت 1 مدر تھا، اسکول۔ مدر اسکول تھا۔ اب تو خیر سے اور خدا کے اب تو فضل بڑے سے بچے زیادہ ہیں اس کے، اب اس کے مدر اسکول کے بڑے بچے ہیں، بہت بچے ہیں، ہاں۔ لیکن اس وقت جو اسٹینڈرڈ تھا نا وہ بہت زبردست تھا۔ اچھا، اسٹینڈرڈ کی بات آپ کر رہے ہیں ایز اے ٹیچر، تو کیسے اس بہتر کیا جا سکتا ہے اداروں کو، اور ہمارے جو طالب علم ہیں اس وقت طلباء ہیں ان کو ہم اپ گریڈ کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں نیٹ کا سامنا ہے، موبائل کا سامنا ہے، اور دوسری بہت ساری جو ابھی ڈیجیٹل سسٹم ہو گیا ہمارا، تو ڈیجیٹل سسٹم کے اندر اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں؟ کچھ آپ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، مجھے زیادہ تر ڈیجیٹل سسٹم سے اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ وہ پکی پکائی روٹی والا حساب ہے، لیکن جب تک بچے شعوری طور پر بیدار نہ ہوں اور وہ صرف لے کے کسی کی حاصل کی ہوئی معلومات کو اپنے طور پر استعمال کریں، تو اس طرح تو پھر ان کا جو شعور ہے اس میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ وہ سمجھے کہ ایک رائے پہ وہ کام کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ اساتذہ جو کہ بچوں کو ان کی کریٹیوٹی کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ان سے کریٹیو کام کرواتے ہیں، وہ بچے بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور ان کی جو ترقی اور ان کی معلومات جو ہیں وہ ان کی اپنی معلومات ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو خود استعمال کر کے تو ان سے کام لیں تو بہتر ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بہت ضروری ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے اساتذہ کی مکمل رہنمائی میں خود سے کوشش کریں، اپنے سبجیکٹ میں جو بھی ان کا ضرورت ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتے، ہم ڈیجیٹل دور سے، انٹرنیٹ سے، موبائل سے دور نہیں رہ سکتے، لیکن ماں باپ کا، استادوں کا یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کو رہنمائی کریں، اور بچوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اپنی تعلیمی سفر کو، اپنی منازل کو طے کرتے چلے جائیں۔ اچھا میڈم، یہ گائیڈ استعمال کریں، لیکن یہ ہے کہ ٹوٹلی اس پہ انحصار اس کے نہ کریں، برے جو فیکٹس ہیں اس طرف نہ جائیں، اس سے بچیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں جی۔ اور خاص طور پہ جب یہ ہم دیکھتے ہیں یہ آیا کووڈ 19، تو اس دور میں
جو پیرنٹس خلاف تھے موبائل کے بچوں کے، ان کو بھی لے کے دینا پڑا، افادیت کا ان کا احساس ہو گیا، احساس ہو گیا، لیکن وہ افادیت اس طریقے سے ملی نہیں، اس کے رزلٹس اس طریقے سے نہیں اس طرح سے نہیں ملے، کیونکہ وہ بھی تک اس کا وہ جو رزلٹس ہیں ابھی تک میٹرک کے رزلٹس آپ دیکھیں، اور یہ جو بھی جو رزلٹس ہیں ایف ایس سی کے سیکنڈ ایئر کے، وہ بھی بہت ہی مطلب اتنے امید افزا نہیں ہیں، برے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو اس کا روشن پہلو ہے اس کی طرف دیکھیں. ہاں جی. اچھا، آپ کے جو اسکول کالج کا تو ہمیں پتہ ہے، آپ نے کنیٹ کالج میں اتنا دیر کام کیا، اتنا عرصہ کام کیا. اسکولوں کے بارے میں بتائیں آپ. کیتھیڈرل اسکول کا آپ نے بتا دیا. جب میں نے کر لیا بی اے کر لیا تو اس کے بعد تھوڑے چھوٹے اسکولوں میں بھی میں نے پڑھایا، اور اس کے بعد پھر 69 میں ایک ٹیچر کیتھیڈرل والی جو تھی ان کی وہ بیمار ہو گئی. تو مزے کی بات یہ ہے کہ اردو میں ایم اے کرنے کے بعد مجھے انگلش ٹیچر بنا، انگلش لینگویج ٹیچر بننا پڑا. اور خیر خدا کا شکر ہے کیونکہ ہمارے برٹش ٹیچرز تھے تو ان کی سرپرستی میں ہمیں اتنا انگلش کا تجربہ تھا تو وہ نبھ گیا. تو اس کے بعد پھر ہمارے کالج کے ایک ٹیچر ہیں وہ فوت ہو گئے، ان کی جگہ خالی ہوئی تو کالج نے مجھے بلا لیا ان کی جگہ پہ. تو اس طرح سے قسمت نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا. اور جب ہم کالج میں گئے تو اس وقت ہمارا کالج جو ہے نا بالکل پرائیویٹ کالج تھا، لیکن پھر اچانک ہی جس رات قومیائے گئے نا تو اس رات کو ہم سب کو پھر کنفرمیشن لیٹرز مل گئے، ہم پکے ہو گئے گورنمنٹ کے. تو اس طرح ہم وہ پرائیویٹ سے پھر گورنمنٹ سروس میں آ گئے. تو خدا کا فضل ہے. جی، آپ نے ابھی ذکر کیا قسمت کا، یقین کرتے ہیں قسمت پر آپ؟ قسمت والے پہ یقین کرتے ہیں جو قسمت بناتا ہے. ابھی آپ بتائیے، محنت جو ہے کہ محنت سے انسان اپنی منزل پاتا ہے یا قسمت سے پاتا ہے؟ ہمارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوں گے جو، تو ان کے لیے بھی ایک رہنمائی ہوگی کہ محنت کرنی چاہیے، بس قسمت پر تکیہ کر کے بیٹھا رہنا چاہیے. ہاں نہیں، میں تو یہ کہتی ہوں کہ حرکت میں برکت ہے. جب تک کہ آپ محنت کے بغیر تو آپ کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. قسمت کو آزمایا جائے. قسمت کو آزمائے نہیں. جب آپ محنت کرتے ہیں تو خدا کا بھی ایک اصول ہے نا کہ جو محنت کرتا ہے اس کی محنت کا اجر اس کو ملتا ہے. تو جتنی آپ محنت کریں گے ویسا ہی آپ اس سے اجر پا لیں گے. اچھا میڈم، آپ کا دور جو تھا ایز اے ٹیچر اور آج کا جو دور ہے تعلیمی دور، کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ ہمارا دور جو ہے اس میں ایک خاص اساتذہ کا اور طلباء کا جو ہے ایک خاص فاصلہ ہوتا تھا جس کو ہم احترام کہتے تھے. اور وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ، وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا گیا. اور اب جو دور ہے اس میں اساتذہ اور جو ان کے شاگرد ہیں ان کا آپس میں محبت کا ایک رشتہ دوستانہ قائم ہو چکا. تو اس میں یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جو ہمارے طالب علم ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے، اس کا ناجائز فائدہ کچھ بچے اٹھا رہے ہیں. ہاں جی، منفی پہلو جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ اکثر اساتذہ کو میں نے شکایت کرتے سنا ہے کہ کلاس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کو کوئی ایسی سخت پالیسی اختیار کرتی ہے، حکومت کو، کیونکہ وہ جب سے ہوا ہے نا پیار مار نہیں پیار، تو اب وہ جو ایک تھا نا ایک طرح کا احترام کا ڈر اور مقام تھا وہ ختم ہو گیا. ان کو پتہ ہے مار تو پٹنی نہیں ہے، اس لیے جو کچھ کریں گے ہمیں کچھ کہا تو نہیں جائے گا. پہلے استاد شکایت لگاتے تھے پیرنٹس، اب بچے استاد کی شکایت لگاتے ہیں، پرنسپل تک پہنچ جاتے ہیں. جی یہ شکایت کی تو ایک بات رہی جو کہ ایک نہایت ہی گمبھیر مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. اچھا میڈم، یہ بتائیے، تعلیم و تربیت ہوتا تھا، لکھا ہوتا تھا، کتابوں کے اوپر بھی ہوتا تھا لکھا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہے. اب کتنا ضروری ہے ماں باپ کتنے انوالو ہوں بچے کی تربیت میں، کس حد تک کہ بچہ جو ہے اس کی تربیت اچھی ہو اور وہ ایک اچھا شہری بن سکے، ایک اچھا پاکستانی بن سکے، ایک اچھا انسان بن سکے. دیکھیے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، مجھے وہ بہت اچھا لگا قول کہ ناٹ ہاورڈ بٹ ہیمن. ٹھیک ہے کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ ترین
تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو ڈالنا چاہتے ہیں جی اس خیال سے کہ یہاں اعلیٰ ترین ان کو تعلیم ملے گی اور تربیت ہم اساتذہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ تربیت کا حصہ جو ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ وہ پہلے 5 سال جو ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں وہ ان کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ جب وہ جاتے ہیں تو وہ پھر دوڑ لگتی ہے، مقابلہ کہ زیادہ سے زیادہ نمبر لینے، اور وہی صرف اس ادارے کی شان ہوتے ہیں۔ اور اس دوڑ میں بچے جو ہیں وہ اس انسانیت کے اصولوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں جو کہ ان کے لیے اصل میں ان کا اصل گول ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے لیکن بدتمیز ہے، رویہ غلط ہے، بد مزاج ہے، تو آپ اس کی تعلیم کو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، کسی افسر کو دیکھ لیجئے، اگر وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور اس کی جو تربیت ہے وہ غلط ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جس سے کہ ان کی دل آزاری ہوتی ہے، تو وہ عزت نہیں پاتا۔ تو جب تک ساتھ انسانیت کی تعلیم نہیں ہوگی، ان کے کردار کی تعمیر نہیں ہوگی، تب تک وہ تعلیم جو ہے وہ بے شک اس کو اعلیٰ درجے پہ پہنچا دے گی، ملازمت میں وہ بہت آگے چلا جائے گا، شہرت میں آگے چلا جائے گا، دولت کما لے گا، لیکن انسانیت کے لیے، معاشرے کے لیے وہ محبت نہیں کما سکے گا، لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں کما سکے گا۔ تو یہ دونوں پہلوؤں کو، تعلیم اور تربیت کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، اساتذہ کو بھی، تعلیمی اداروں کا بھی، والدین کا بھی فرض ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی ماحول کبھی خوشگوار نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین، میڈم بتا رہی ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس قابل ہو جائیں کہ معاشرے کو اس لیول پر لے جائیں، اس مقام پر لے جائیں جہاں پر انسانیت کا احترام ہو۔ اور اگر ہم نے انسانیت کا احترام سیکھ لیا تو یقیناً ہم ان اقوام میں شامل ہوں گے جہاں ہم دوسری اقوام اس قوم پر فخر محسوس کرتی ہیں، اور خدا کے فضل سے ہم ضرور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری قوم بھی اس مقام تک پہنچ جائے گی، اور وہ وقت پھر دوبارہ آ جائے گا۔ ایک وقت ایسا تھا، میڈم کہہ رہی ہیں ان کا وقت جو تھا وہ تربیت کے ساتھ تھا، تعلیم اور تربیت دونوں تھیں۔ اب صرف تربیت نہیں ہے، اب صرف تعلیم ہے، تربیت کا ہونا ضروری ہے، یہ بات ہاں جی، نہیں کئی گھرانوں میں ہے تربیت، کئی مدارس میں بھی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے۔ اچھا میڈم، آپ بتائیے مشرقی پاکستان کا کوئی واقعہ بتائیں، آپ نے وہاں سے میٹرک کیا؟ جب ہم وہاں گئے تو مینامتی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کمیلا شہر سے بھی بہت دور، وہی ندیاں، وہی وہ بیچ میں کشتیاں، آپ کی شاعری میں بھی ہمیں، ہاں جی، کشتیاں چل رہی ہیں، گا رہے ہیں، اور یہ خوبصورت پودے، درخت، یہ سارا مطلب بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ وہاں پہ میرے پاس میٹرک کی کتابیں نہیں تھیں، اور وہ جو تھا ان کا میڈیم آف انسٹرکشن وہ بنگالی تھا، تو میرے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ میں تو میٹرک فائنل میں تھی۔ تو وہاں ایک خاتون تھی بنگالی، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم پرائیویٹ اپلائی کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ پھر وہ بنگالی کتابوں میں سے نا مجھے انگلش میں سکھاتی تھی، پھر میں اس کو سیکھ کے بہت محنت کرنا، وہ اس نے اپنا پورا ٹائم مجھے دیا، راتوں کو بیٹھ کے مجھے وہ پڑھاتی تھی۔ میں ماچنگ موگ ان کا نام تھا، مجھے وہ نام بھی نہیں بھولے گا کیونکہ سب سے بڑا احسان میری زندگی میں انہوں نے کیا۔ ہاں، اور وہ پھر میں نے انہی کے بنائے ہوئے نوٹس پہ میں نے میٹرک کا امتحان دیا، خدا نے کامیابی دی مجھے۔ اور جس دن میرا میٹرک کا امتحان ختم ہوا اس دن ہمارے پاکستان سے میری کتابوں کا سیٹ آ گیا جب میں امتحان دے چکی تھی، اور ڈر مجھے بڑا تھا کہ پتہ نہیں میں نے پاس ہونا ہے کہ نہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کتنا عرصہ وہاں پر قیام تھا؟ ہاں 2 سال رہے، 2 سال تک، پھر واپس آ گئے، پھر ہم واپس آ گئے، لاہور آ گئے، اور پھر آ کے کلیڈ میں داخلہ لیا۔ ناظرین، میڈم بہت اچھی شاعرہ ہیں، اور جب موقع بھی ہے اور ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں میڈم آج، تو کیوں نہ ان سے کوئی ان کا کلام سنا جائے اور پروگرام کو اور زیادہ خوبصورت بنایا جائے۔ میڈم کوئی ہمارے سننے والوں کے لیے اپنے اشعار؟ عموماً میں تمہید کے طور پر اپنے چند محبت والی جو آپ اکثر سناتی ہوں، ہاں جی۔
جب محبت کی بات ہوتی ہے سامنے اس کی ذات ہوتی ہے، واہ جب محبت کی بات ہوتی ہے سامنے اس کی ذات ہوتی ہے، روح کے تار جھنجھناتے ہیں، واہ رقص میں کائنات رقص ہوتی میں ہے، کائنات ہوتی، واہ واہ روح کے تار جھنجھناتے ہیں، رقص میں کائنات ہوتی ہے، لاکھ منطق ہوں 100 دلیلیں ہوں، واہ لاکھ منطق ہوں 100 دلیلیں ہوں، بات تو ایک بات ہوتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جو مسیحا پہ جان دیتا ہے زندگی اس کے ہاتھ ہوتی ہے، جو مسیحا پہ جان دیتا ہے زندگی اس کے ہاتھ ہوتی ہے۔ اور آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مسیحا پہ جان دینے کا سوچیں، کیونکہ اصل زندگی اسی کے ہاتھ ہے۔ آمین۔ اچھا، اب پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے، میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دیجیے، کوئی پیغام۔ ناظرین کے لیے میں کیا پیغام دوں، کیونکہ آج کل ناظرین بڑے باشعور ہیں، ان کے پاس پیغام ہی پیغام ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، انسانیت کو نہ چھوڑیں، کیونکہ انسانیت ہی سب سے بڑا وصف ہے جو آپ کو اس دنیا میں اور آئندہ دنیا میں بھی ایک اعلیٰ مقام دے سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے کہکشان وطن پروگرام میں شامل کرنے کا، اور مجھے یہ نام بہت اچھا لگا کہ آپ یہاں پہ اتنے ستاروں کو اکٹھا کر دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ہاں صرف چیدہ لوگ ہی نہیں بلکہ ایک پوری کہکشاں موجود ہے، اور اس کہکشاں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمیں اپنے ان مشاہیر کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو کہ ہمیں اس مقام تک پہنچا گئے۔ اب میں جناب سیسل جان برکت صاحب کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ جو اپنا ٹی وی چینل سٹارٹ کیا ہے یہ دوسرے پروگرام سے ہٹ کے ہے، اور اس میں جو کچھ بھی میں نے اب تک دیکھا یا شامل ہوئی ہوں یہ بہت بابرکت چیز ہے، اور خدا کرے کہ یہ اسی طرح سے ترقی کرتا جائے۔ خاص طور پر ان کی ٹیم کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ وہ اسی طرح دل سے اور پورے خلوص کے ساتھ خدمت انجام دیتے رہیں۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کو جلال ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام کہکشان وطن اپنے اختتام کو پہنچا۔ یقیناً انسانیت ہی انسان کو انسان بناتی ہے، اور استاد جو ہوتا ہے وہ اس میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ تو اپنے اساتذہ کی عزت کیجیے، مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔